بلوچستان میں حالیہ دہشت گردی کے واقعات۔ مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی ساؤتھ افریقہ میں میڈیا سے گفتگو۔ تفصیلات کے مطابق جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے بلوچستان میں حالیہ دہشت گردی کے واقعات پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان بالخصوص اس کی مغربی سرحدیں دہائیوں سے بدامنی اور بے چینی کا شکار چلی آ رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ خطے ایک جانب رقبے اور آبادی کے لحاظ سے نسبتاً چھوٹے ہیں تو دوسری جانب قدرتی اور معدنی وسائل سے مالا مال ہیں، اسی لیے عالمی طاقتوں کی نظریں بھی ان پر مرکوز رہتی ہیں۔ ساؤتھ افریقہ میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بین الاقوامی برادری نے اس پورے معاملے میں پاکستان کو تنہا چھوڑ رکھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے اپنے وسائل، قانون نافذ کرنے والے ادارے، فوج اور پولیس محدود وسائل کے باوجود اس سنگین صورتحال سے نمٹنے کی کوشش کر رہے ہیں، تاہم دہشت گردی کے واقعات کا تسلسل نہ صرف پاکستان کے لیے خطرناک ہے بلکہ عالمی سطح پر ملک کی مثبت تصویر کو بھی نقصان پہنچا رہا ہے۔ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ نے واضح کیا کہ چھوٹے صوبوں کے وسائل پر سب سے پہلا حق وہاں کے عوام کا ہے، جس کی ضمانت آئین پاکستان بھی دیتا ہے۔ ان کے مطابق عوام میں پائے جانے والے تشویش، اضطراب اور خدشات کو دور کرنا ناگزیر ہے، کیونکہ یہی احساس محرومی بدامنی کو جنم دیتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جمعیت علماء اسلام نہ بین الاقوامی سرمایہ کاری کی مخالفت کرتی ہے اور نہ ہی وفاقی سطح پر ہونے والی سرمایہ کاری کی، تاہم اس ضمن میں بین الاقوامی اور ملکی قوانین کی پاسداری ضروری ہے۔ اصل سوال یہ ہے کہ ملکی مفاد کو کس طرح محفوظ بنایا جائے اور بین الاقوامی معاہدوں کے دائرے میں رہتے ہوئے صوبوں کے حقوق کا تحفظ کیسے ممکن بنایا جائے۔ مولانا فضل الرحمان نے زور دیا کہ جب بھی ملک کے اندر کوئی معاہدہ کیا جائے تو مقامی آبادی کے حقوق کا تحفظ اولین ترجیح ہونا چاہیے، کیونکہ آئین کی جانب سے دیا گیا حق عوام کے لیے ایک مضبوط حوالہ بن جاتا ہے اور اسی بنیاد پر وہ اپنی آواز بلند کرتے ہیں۔ انہوں نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ بدقسمتی سے عوام کے یہ خدشات اب تک ختم نہیں ہو سکے۔ نظریاتی حوالے سے اگر قانون سازی قرآن و سنت کے خلاف ہو یا فطری انسانی حقوق کی خلاف ورزی کی جائے تو اس سے کمزور قوتوں کو اشتعال دلانے کے مواقع ملتے ہیں جو حالات کو مزید بگاڑ دیتے ہیں۔ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ کا کہنا تھا کہ اگر مقامی وسائل پر مقامی لوگوں کا کنٹرول نہ ہو اور انہیں ان کے جائز حصے سے محروم رکھا جائے تو متعلقہ علاقے مزید پیچیدہ مسائل کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں۔ تاہم انہوں نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ جمعیت علماء اسلام پاکستان اس کے آئین اور جمہوری جدوجہد کے ساتھ کھڑی ہے اور عوام کو ان کے جائز حقوق دلانے کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھے گی۔ مولانا فضل الرحمان نے مزید کہا کہ اس مقصد کے لیے اگر اسٹیبلشمنٹ سے اختلاف رائے ہو یا حکومت سے اختلاف کرنا پڑے تو جمعیت علماء اسلام اس میں کوئی جھجک محسوس نہیں کرتی۔ ان کے بقول ان کی جماعت عوام، قوم، صوبوں اور ان کی آئینی حقوق کی بات کرتی ہے اور اسی تناظر میں حکومت کو چاہیے کہ وہ سنجیدگی کا مظاہرہ کرے اور اپنے فرائض پوری ذمہ داری کے ساتھ ادا کرے۔ پاکستان ساؤتھ افریقہ ایسوسی ایشن کی جانب سے اہم شخصیات کے اعزاز میں تقریب۔ تفصیلات کے مطابق سرپرست اعلیٰ وفاق المدارس العربیہ پاکستان اور صدر جمعیت علماء اسلام حضرت مولانا فضل الرحمان نے مفتی ابرار احمد خان، راشد سومرو اور انس محمود کے ہمراہ پاکستان ساؤتھ افریقہ ایسوسی ایشن کی خصوصی دعوت پر کلب ویو سنچورین پریٹوریا کا دورہ کیا۔ اس موقع پر پاکستان ساؤتھ افریقہ ایسوسی ایشن کے عہدیداران کے علاوہ پاکستانی بزنس کمیونٹی کی بڑی تعداد بھی موجود تھی۔ مہمانوں کا پرتپاک استقبال کیا گیا اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ تقریب میں پاکستان ساؤتھ افریقہ ایسوسی ایشن کے کئی اہم عہدیداران شریک تھے، جن میں سابق صدر احمد رضا بٹ، قائم مقام صدر زاہد چوہان، صوبائی سینئر نائب صدر میاں کاشف نذیر، چیف آرگنائزر زاہد افضل، چیئرمین انٹرنیشنل افیئرز شاہد چوہان، فنانس سیکرٹری راجہ توصیف، سیکرٹری انفارمیشن گوگا بھائی، وائس چیئرمین سپریم کونسل مبشر حسین، چیئرمین جوہانسبرگ یونٹ لیاقت علی جٹ، صدر بیلا چودھری ارشد ڈھینڈا اور مرکزی سیکرٹری جنرل فرید خان لوتھی شامل تھے۔ شرکاء نے اس ملاقات کو خوش آئند قرار دیا اور امید ظاہر کی کہ اس طرح کے دورے باہمی روابط اور کمیونٹی کے اتحاد کو مزید مضبوط کریں گے۔ اویشواڑہ مسلم قبرستان میں سابق شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند کی قبر سے متعلق تنازع۔ تفصیلات کے مطابق ممبئی کے علاقے جوگیشوری میں واقع اویشواڑہ مسلم قبرستان میں ایک افسوسناک واقعہ سامنے آیا ہے، جہاں دارالعلوم دیوبند کے سابق شیخ الحدیث و صدر المدرسین
ممتاز عالم دین حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کو کھود کر اسی مقام پر دوسری مسجد کو دفن کر دیے جانے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ سوشل میڈیا ذرائع کے مطابق قبرستان کے متولی احد خان کی نگرانی میں یہ اقدام کیا گیا، جس پر دینی حلقوں اور اہل علم میں شدید رنج و ملال پایا جاتا ہے۔ واقعے کے پس منظر سے واقف بعض افراد کا کہنا ہے کہ حالیہ کارپوریشن انتخابات میں متولی احد خان کے صاحبزادے سیف احمد خان امیدوار تھے، تاہم انہیں گجراتی مسلمانوں کی جانب سے مطلوبہ حمایت حاصل نہ ہو سکی۔ ان ذرائع کے مطابق مذکورہ اقدام کو بازل کے انتخابی ناکامی کے بعد کی ایک انتقامی کارروائی کے طور پر بھی دیکھ رہے ہیں۔ اہل علم کا کہنا ہے کہ حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ کا علمی و دینی مقام کسی ایک خطے یا لسانی گروہ تک محدود نہ تھا، بلکہ وہ بر صغیر سمیت دنیا بھر میں علمی حلقوں کے لیے ایک معتبر اور متفقہ علمی سرمایہ سمجھے جاتے تھے۔ ان کی تدریسی خدمات اور علمی فیوضات سے ہزاروں علماء اور طلباء نے استفادہ کیا۔ واقعے کے بعد مختلف دینی و سماجی حلقوں کی جانب سے اس معاملے کی شفاف تحقیقات اور ذمہ داران کے تعین کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، تاکہ آئندہ اس نوعیت کے واقعات کی روک تھام کی جا سکے اور اکابر امت کے تقدس کا مکمل تحفظ یقینی بنایا جا سکے۔ اس افسوسناک واقعے پر اہل علم اور عقیدت مندوں کی بڑی تعداد نے گہرے دکھ اور صدمے کا اظہار کیا ہے۔ رابطۃ المدارس دینیہ بنگلہ دیش کے تحت دیے گئے امتحانات کی جوابی کاپیوں کی جانچ کا عمل شروع۔ تفصیلات کے مطابق جامعہ اہلیہ دارالعلوم معین الاسلام ہاٹ ہزاری بنگلہ دیش کے زیر انتظام تعلیمی بورڈ رابطۃ المدارس دینیہ المرکزیہ کی نگرانی میں شعبہ کتب کے امتحانات کامیابی کے ساتھ مکمل ہونے کے بعد امتحانی جوابی کاپیوں کی چیکنگ کا باضابطہ آغاز کر دیا گیا ہے۔ جوابی کاپیوں کی جانچ کا یہ عمل گزشتہ روز 1 فروری اتوار کو صبح 9 بجے دارالعلوم ہاٹ ہزاری بنگلہ دیش کے مرکزی دفتر میں واقع اعلیٰ قرآن تحقیقاتی شعبہ کے حال میں شروع ہوا۔ اس موقع پر منعقدہ افتتاحی تقریب سے بورڈ کے جنرل سیکرٹری اور دارالعلوم ہاٹ ہزاری کے مفتی و محدث حضرت علامہ مفتی جسیم الدین صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے افتتاح کیا۔ افتتاحی تقریب میں مرکزی امتحان کنٹرولر اور دارالعلوم ہاٹ ہزاری بنگلہ دیش کے محدث حضرت علامہ فرقان احمد، محدث حضرت علامہ کبیر احمد، محدث حضرت علامہ محبوب عالم، بورڈ کے رکن مولانا اشرف اور مفتی فرید الحق سمیت بورڈ کے دیگر ذمہ داران اور جید علماء کرام کی بڑی تعداد موجود تھی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے امتحانی نظام کی شفافیت، دیانت اور معیار کو برقرار رکھنے کی اہمیت پر زور دیا اور اس امید کا اظہار کیا کہ جوابی کاپیوں کی جانچ کا یہ مرحلہ مکمل ذمہ داری اور انصاف کے تقاضوں کے مطابق پایہ تکمیل تک پہنچایا جائے گا۔ ذکر الہی سے قلب میں نورانیت پیدا ہوتی ہے۔ تفصیلات کے مطابق دارالعلوم اسلامیہ امارت شریعہ پھلواری شریف پٹنہ میں دورہ حدیث کے طلباء کے لیے منعقدہ آخری درس حدیث سے خطاب کرتے ہوئے امیر شریعت حضرت مولانا سید احمد ولی فیصل رحمانی نے کہا کہ ذکر الہی سے ایمان و یقین میں تازگی اور قلب و عمل میں نورانیت و روحانیت پیدا ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب کے آغاز میں اخلاص نیت اور اختتام میں ذکر الہی کی حدیث لا کر اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اخلاص کے ساتھ کیا گیا معمولی عمل بھی میزان عدل میں وزنی ہو جاتا ہے۔ امیر شریعت مولانا فیصل رحمانی نے طلباء کو کثرت سے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کا ورد کرنے کی تلقین کی اور اجازت حدیث کی سند بیان کرتے ہوئے دورہ حدیث سے فارغ ہونے والے طلباء کو اجازت عطا فرمائی۔ اس موقع پر دارالعلوم اسلامیہ کے سیکرٹری اور نائب قاضی شریعت قاضی وسیع احمد قاسمی نے کہا کہ دارالعلوم اسلامیہ اکابرین امارت شریعہ کے خوابوں کی حسین تعبیر ہے، جو قلیل وسائل کے باوجود علمی و تربیتی میدان میں نمایاں خدمات انجام دے رہا ہے۔ نائب ناظم امارت شریعہ مولانا مفتی ثناء الہدیٰ قاسمی اور قائم مقام ناظم مولانا مفتی محمد احتکام الحق قاسمی نے بھی ادارے کی تعلیمی و تربیتی خدمات کو سراہا۔ درس حدیث سے قبل طلباء نے مختلف زبانوں میں تقاریر پیش کیں۔ تقریب میں شہر پٹنہ اور اطراف سے بڑی تعداد میں علماء، دانشوران اور سماجی شخصیات شریک ہوئیں۔ اجلاس کا اختتام امیر شریعت کی رقت آمیز دعا پر ہوا۔